بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ایک دفعہ پھر اردو کی چھٹی کتاب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس سے قبل اس کتاب کے 5 اسباق کی تکمیل کر چکے ہیں اور حصہ قواعد کے بھی کچھ حصے کی تکمیل ہو چکی ہے، باقی ماندہ حصے کو بھی انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لیں گے۔ آج ہم اپنے اس کتاب کے چھٹے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بی اما۔ سبق بی اما ملاحظہ فرمائیں، صفحہ نمبر 23 جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 23 سبق بی اما۔ جی بیٹا، اردو کی چھٹی کتاب صفحہ نمبر 23 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سبق کا عنوان ہے بی اما۔ دراصل بیٹا یہ سبق آپ کی کتاب میں کیوں شامل کیا گیا ہے، پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اصل میں ہمیشہ یہ بات ہمارے ہاں بیان کی جاتی رہی ہے کہ تحریک پاکستان میں اور پاکستان بنانے میں مردوں کا بڑا حصہ رہا اور مردوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ عورتوں اور خاص طور پر بوڑھوں کی قربانیوں کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سبق اسی لیے شامل رکھا گیا ہے تاکہ اس سبق سے واضح ہو کہ پاکستان جس میں آج ہم اور آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، دراصل انہی بڑوں بوڑھوں، خواتین بلکہ بچوں کا بھی اس میں حصہ رہا اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج ہم اسی حوالے سے سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بی اما۔ میں سبق پڑھ رہا ہوں، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ بھی انگلی رکھ کر میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ سبق کی ابتدا دراصل چند جملوں سے ہوتی ہے جسے آپ مکالماتی جملے بھی کہہ سکتے ہو یا تحریر بھی کہہ سکتے ہو۔ بی اما کی ایک تحریر سے سبق کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گونڈ سکوں۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ وہ جملے ہیں جو بی اما نے تحریر کیے تھے۔ ان جملوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ تحریر یعنی یہ جو مندرجہ بالا جملے ہیں، یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ 80 سال عمر تھی جب انہوں نے یہ 2 جملے لکھے تھے، جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ اپنے جوان سال بیٹوں کو یعنی نوجوان بیٹوں کو، جوان سال یعنی کہ نوجوان۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو انہوں نے یہ جملے خط میں تحریر کر کے اپنے دونوں بیٹوں کو جو جیل میں تھے، اس وقت انگریزوں کی جیل میں پابند سلاسل تھے، ان کو یہ جملے لکھ کر انہوں نے دھمکی کے طور پر بھیجے تھے کہ میں بوڑھی تو ہوں لیکن اتنی بوڑھی نہیں کہ تم دونوں کو نہ مار سکوں یا تم دونوں کا گلا نہ گھونٹ سکوں۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی جو بات بات پر تحریک آزادی میں شامل لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں سے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارتے تھے،
بلکہ وہ گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے کون تھے، ان کی تفصیل بھی آگے سبق میں ہی آ رہی ہے۔ اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ لفظ کیا ہے؟ ام الاحرار۔ ام کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ ام کہا جاتا ہے ماں کو۔ عربی زبان کا لفظ ہے ام الاحرار، یہ عربی زبان کی ترکیب ہے۔ ام ماں کو کہا جاتا ہے، اور احرار حر کی جمع ہے۔ حر کی جمع ہے۔ حر کسے کہتے ہیں؟ حر کہتے ہیں آزاد کو۔ حر کہتے ہیں آزاد کو، یعنی آزاد منش لوگوں کی ماں یا آزاد رہنے والوں کی ماں۔ ہم ایسے کرتے ہیں بیٹا کہ دونوں کو الگ الگ واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ام یعنی کہ ماں، اور احرار حر کی جمع ہے، آزاد یا آزاد لوگ، ٹھیک ہے؟ بیٹوں نے ان کو بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئی۔ یہ ہے ان کی وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وجہ تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنے کی وجہ۔ ان کا نام بی اماں کیوں پڑا، اس کی وجہ واضح ہو گئی۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ ان کا اصلی نام کیا تھا بیٹا؟ انڈر لائن کر لیجئے، یعنی خط کشید کر لیجئے۔ ان کا اصلی نام آبادی بانو تھا۔ سن 1852 عیسوی میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئی۔ مشترکہ ہندوستان کا ایک ضلع مراد آباد ہے، اس کے ایک علاقے امروہہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے، یعنی کہ آپ کے آبا و اجداد، دادا پردادا جو تھے، وہ اس اپنے زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں وزیر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ شاہان دہلی، شاہان شاہ کی جمع ہے، بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شاہان جمع ہے، واحد اس کا شاہ ہے، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو۔ آپ لکھیں گے شاہ اور اس کا مطلب لکھیں گے بادشاہ۔ شاہان جمع ہے، واحد ہے شاہ۔ سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کے تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت ہمیشہ سے رہی ہے، کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان مسلمانوں سے غصب کیا تھا، تو ہمیشہ مسلمان انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلاتے رہے۔ سن 1857 میں، یعنی آج سے تقریباً 150 سال پہلے، مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی چلائی تھی اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو ایک ایک دن میں قتل کیا جاتا تھا، اور بہت بری طرح ظلم کا نشانہ بنایا گیا، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے 1857 کو جنگ آزادی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں یعنی کئی سو مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکایا گیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ بہادر شاہ ظفر کون ہیں بیٹا؟ بہادر شاہ ظفر مسلمانوں کے ہندوستان میں آخری بادشاہ تھے، جن کو آخری مغل بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا دور بہادر شاہ ظفر پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جن کو انگریزوں نے گرفتار کر کے بعد میں قید کر لیا تھا، اور وہ مرتے دم تک انگریز کی
جیل میں تھے، یہاں تک کہ ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں جیل کے قریب میں ان کو دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر سے کوئی بھی درست طور پر آگاہ نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ برما میں ان کی قبر موجود ہے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 24 کی جانب بڑھتے ہیں۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آبادی بیگم یعنی جن کے بارے میں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، بیماں، خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ اہل خانہ کے ساتھ یعنی خاندان کے لوگوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ۔ رامپور میں قیام کے دوران یعنی وہاں رہتے ہوئے آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ ایک مقتدر افسر یعنی ایک بڑے افسر کے جن کا نام عبدالعلی خان تھا، ان سے ان کی شادی ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے رامپور میں چیچک کی وبا پھیل گئی تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور اگست سن 1880 میں چل بسے۔ دراصل بیٹا پرانے زمانے میں وبائیں عام تھی، آج کل بھی وبائیں چلتی ہیں، جیسے آج کل ہم اور آپ ایک وبا کا شکار ہیں جسے کرونا کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں بھی وبائیں آیا کرتی تھیں اور ان وباؤں کے نتیجے میں بلکہ وہ تو ایسی خطرناک وبائیں ہوتی تھیں کہ ایک دن میں کئی ہزار لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ اسی زمانے کی ایک مشہور وبا چیچک بھی تھی، جس میں انسانوں کے جسم پر آنن فانن کچھ پھوڑے اور دانے نکلتے تھے اور انسانوں کو ان پھوڑوں اور دانوں کے ساتھ ساتھ الٹیاں اور بخار شروع ہوتے تھے۔ صبح سے کوئی پھوڑے نکلتے تھے اور شام تک آدمی ختم ہو جاتا تھا اور ایک دن میں کئی سو کئی ہزار لوگ انتقال کر جاتے تھے۔ چیچک کی وبا پھیل گئی تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے اور اگست سن 1880 میں چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ وقف کرنا یعنی کہ مخصوص کرنا، مقرر کرنا۔ یہ اس صفحے کا پہلا حاشیہ ہے۔ وقف کر دیا یعنی کہ مخصوص کر دیا، خاص کر دینا۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا۔ یہ محمد علی وہ ہیں جو بعد میں محمد علی جوہر کے نام سے مشہور ہوئے۔ بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جدید تعلیم سے کیا مراد ہے بیٹا؟ جدید تعلیم سے مراد ہے انگریزی تعلیم۔ چونکہ اس زمانے میں انگریزی تعلیم عام نہ تھی، مگر آپ چاہتی تھیں کہ آپ کے بچے انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اب بھی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے۔ کیا کہا آپ کے دیور نے؟ ہمارے خاندان میں ایک ملحد ہی کافی ہے۔ ملحد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ملحد اسے کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ دے، دین سے پھر جانے والا۔ ٹھیک ہے؟ دین سے پھرنے والا یعنی جو اپنے دین کو چھوڑ دے۔ دراصل اس زمانے میں انگریز سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ لوگ انگریز کی تعلیم حاصل کرنے کو بھی بے دینی سمجھتے تھے، یعنی اسکولوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی بے دینی سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے دیور نے یہ جملہ کہا۔
بی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا۔ دوسرے دن ہی اپنا بچا کچا زیور گروی رکھ آئیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ گروی رکھنا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ گروی رکھنا کہتے ہیں رہن رکھنے کو۔ رہن رکھنا یعنی کہ ضمانت کے طور پر رکھوانا۔ دراصل انسان جب کسی سے کوئی رقم یا قرض وغیرہ لیتا ہے تو عام طور پر لوگ ضمانت طلب کرتے ہیں، تو ضمانت کے طور پر کوئی بھی قیمتی چیز رکھوائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گروی رکھنے کو یہاں میں ضمانت کے نام سے واضح کرتا ہوں۔ ضمانت رکھنا، ضمانت کے طور پر کوئی چیز رکھنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح ہمارا یہ سبق بی اماں نصف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید حصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج کا کام آپ کا محض یہی ہے کہ آپ سبق بی اماں کا سر ورق اپنی اپنی کاپی میں بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔